الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم. محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، دل پریشان سجدے بیدار کہ جذبے اندرون باقی نہیں ہے. محترم حضرات، مجھے بہت مختصر آپ سے گفتگو کرنا ہے اور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج سے تقریباً 1450 برس پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ پر رسالت مکمل ہو گئی، آپ پر نبوت ختم ہو گئی. آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان نہیں رہا، کسی رسول کے آنے کا کوئی راستہ خالی نہیں رہا. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صبح قیامت تک جاری رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان انبیاء بنی اسرائیل تسوسونہم، بنی اسرائیل کے انبیاء اس امت کی قیادت کیا کرتے تھے، ان کی سیاست اور امامت کیا کرتے تھے، ان کی حکمرانی اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے انبیاء کرام کو بھیجا کرتا تھا. اذا ہلک نبی خلف نبی، جب ایک نبی چلا جاتا تو اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، اس قوم کو راستہ بتانے کے لیے، اسے راہ حق دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو جاری فرمایا. پھر آقا نے فرمایا مجھ پر نبوت کو مکمل کر دیا گیا، میرے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن میرے بعد خلفاء ہوں گے، اس امت کی قیادت، سیادت اور امامت کریں گے. آپ ذرا اندازہ لگائیے پچھلے زمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھٹکے ہوئے انسان کو راہ بتانے کے لیے نبیوں کو بھیجا. اب نبی تو نہیں آئیں گے، اب رسول تو کوئی نہیں آئے گا، شریعت تو نہیں اترے گی. قرآن آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون مکمل کر دیا ہے. اب نبوت کون آگے تک پہنچائے گا؟ اسے پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. لہذا جب یہ نبیوں کے وارث ہیں تو ان کا کام یہ ہے کہ اپنی قوم کے کانوں کو کھٹکھٹاتے رہیں، ان کے دلوں پر دستک دیتے رہیں، یہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور قہر سے ڈراتے رہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے آگاہ کرتے رہے کہ کوئی قوم گناہ کرنے کے بعد اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نہیں آئے گی. کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد اس بھاگو خیال میں نہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دھرتی پر ایسے ہی چھوڑ دے گا. قرآن کریم پڑھتے چلے جائیے, قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ سنتے اور سناتے چلے جائیے. آپ سے پہلے بھی نہ جانے کتنی قومیں تھیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارک البالی عطا فرمائی تھی, جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفتیں اور بلندیاں عطا فرمائی تھی, جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت اور طاقت عطا فرمائی تھی, جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمرانی اور حکومت عطا فرمائی تھی. لیکن جب ان قوموں نے زمین پر فساد مچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو نہ مانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام سے آنکھیں لڑائیں اور ان کے گریبان پر اپنے ہاتھ ڈالے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا. کوئی قوم پانی سے ڈبو دی گئی, تو کوئی زمین میں دھسا دی گئی, تو کوئی آسمان سے آگ برسا کر کے جلا دی گئی. کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں اور طوفان سے ہلاک کر دیا. اس لیے آج وہ اہل علم جن کے دلوں میں ایمان کا چراغ روشن ہے اور قرآن موجود ہے, وہ تڑپتے ہیں اور تڑپ کر کے اس امت کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں. اس گھڑی سے پہلے توبہ کر لو, اس وقت سے پہلے توبہ کر لو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں کو حکم دے اور وہ لقمہ بنا کر ہمیں نکل جائے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ بجلیوں اور پھاپڑوں کو حکم دے اور وہ پلٹ کر ہمارے گھروں کو گر جائیں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جسم میں دوڑنے والے خون کو حکم دے کہ اب تو باطل ہوگا اور وہ کینسر بن کے ہمارے لیے مہلک بیماری بن جائے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکڑے وہاں سے جہاں ہمیں دور تک نہ ہو. اے لوگوں, کیونکہ آپ وہ ہو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فضل و عطا سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت و انقلاب سے قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی, کعبے جیسا قبلہ عطا فرمایا, محمد رسول اللہ جیسا آپ کو نبی عطا فرمایا, پیچھے پیچھے چلنے کے لیے صحابہ جیسے روشن ستارے عطا فرمائے. مگر ہائے بدنصیبی آج ہماری اور ہماری قوم کی کہ ہم نے نہ قرآن کی قدر کی, نہ اپنے نبی کی عزت اور توقیر جانی, اور نہ ہم نے صحابہ کرام کو اپنا رہنما اور ستارہ بنایا. ظاہر ہے ہم جیسے لوگوں کے رگوں میں جب تک لہو ہے, ہم اے قوم تجھے آواز دیتے رہیں گے, اے نوجوان تجھے چکاتے رہیں گے, اے ماں تجھے توبہ کی طرف بلاتے رہیں گے, اے بہن تجھے عصمت اور عزت کی چادر ڈھانکنے کے لیے دعوت دیتے رہیں گے. اس لیے نہیں کہ ہمیں تم سے کچھ چاہیے, معذرتاً الی ربی, تاکہ جب رب کے سامنے جب ہمارا جانا ہو اور رب ہم سے کہے کہ ہم نے تمہیں بولنے کی طاقت دی تھی, ہم نے تمہیں گنا دیا تھا, ہم نے تمہیں زبان دی تھی, ہم نے تمہاری زبان پر اپنے نبی کی آیات کو, اپنے نبی کی احادیث کو جاری کیا تھا اور اپنی آیات کو تمہاری زبان سے جاری کیا تھا. تم نے اس قوم کو ڈرایا کہ نہیں, تم نے اس قوم کو توبہ کی طرف بلایا کہ نہیں, تم نے اس قوم سے یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہارا ماضی کیا تھا اور آج تمہارا حال کیا ہے, اور اگر آج دن نہیں بنتے تو یاد رکھو تمہارا مستقبل اندھیرے کے سوا کچھ نہیں. تاریخ سے سبق حاصل کرو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ کسی قوم سے نظریں پھیر دیتا ہے, سنو اس کے مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم سے روٹ جاتا ہے تو خالی آنسوؤں سے نہیں مانتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس قوم کی ہجڑیاں رب کی رحمت کو زمین پہ نہیں اتار سکتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پر عذاب بن جاتا ہے تو پھر مسلم قوم ہلاکت
اور چنگیز خان کا جو جملہ سننے پر مجبور ہوتی ہے، جب چنگیز خان مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے نکلا اور جب اس نے اسلامی سلطنتوں کو رون ڈالا، اسلامی ملکوں کو اس نے کچل دیا، ایک اقتداری عورت کے بربریت کا یہ عالم تھا، اس کے خوف کا یہ عالم تھا، اس کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ 300 مسلمانوں کو وہ ایک لائن میں کھڑا کر جاتی اور یہ کہتی کہ میں اپنی کٹار بھلائی ہوں، میں اپنی تلوار گھر چھوڑ کر آئی ہوں، یہیں کھڑے رہنا، اپنی جگہ سے ہل مت جانا، اگر ہل گئے تو تمہارا انجام برا ہوگا۔ وہ اپنے گھر میں جاتی، اپنا گناسا یا اپنی کٹار یا اپنی تلوار لے کر آتی، یہ 300 کے 300 اس کے سامنے بکری کی طرح دیکھ جاتے، مرغوں کی طرح زمین کی اپنی گردنیں رکھتے تھے، وہ ایک کے بعد دوسرے کو سوا کرتی رہتی، یہ قوم بھڑکتی بھی نہیں، یہ جڑکتی بھی نہیں۔ یہ حال ہوا قوم مسلم کا کہ اس کے آنسو رب کے عرش کو نہ ہلا سکے، اس کی چیخیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ایک دم زمین پر نہ لائی۔ چنگیز خان نے کہا، اے مسلمانوں، تمہارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جب تمہارا مولا تم سے ناراض ہوتا ہے تو تمہیں سزا دیتا ہے۔ مجھے ظالم مت کہو، مجھے قاتل مت کہو، مجھے تسواق مت کہو، مجھے درندہ اور وحشی مت کہو، میں تمہارے رب کا کوڑا بن کر تمہارے رب کی سزا تمہیں دینے آیا ہوں۔ اب میں تمہاری جس بیٹی کو دیکھوں گا اس کی عصمت کی چادر میں ڈالوں گا، میں جو تمہاری جس ماں کو دیکھوں گا میں اس کی آبرو پر ہاتھ ڈالوں گا، اور تم اپنی ماں کو بچا نہیں پاؤ گے، میں تمہارے پوروں کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے کچل ڈالوں گا، لیکن تم اپنے پوری ہڈیوں کو دفاع نہیں کر پاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے، مگر نوجوان تو تاریخ پڑھے گا کہاں؟ تجھے تاریخ پڑھنے کی فرصت کہاں ہے؟ تو آج کی رات جو گھنٹے کی قربانی نہیں دے سکتا، تو جو ساری کرسیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ابھی دیکھا کیا اے غلاموں، ہاں غلاموں سے گفتگو کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی شمشیریں نہ تبدیلیں، غلام قوم سمجھنے سے متاثر ہوتی ہے۔ پہلے قوت فکر و عمل بنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوقت پہ جلا زوال آتا ہے۔ یاد کرو اپنا جاہو جلال، یاد کرو اپنا وہ زمانہ جب دنیا کی قومیں آپ کے دروازے پر آ کر انصاف کا کٹورا لیے بیٹھی ہوتی تھی اور فریاد کرتے تھے تمہاری چوکھٹ پر، تو تم ہی تھے کہ کبھی دریائے دجلہ کو، تو کبھی دریائے جہون کو، تو کبھی دریائے فرات کو، کبھی بحر قلزم کو، کبھی بحر ظلمات کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے رونتے ہوئے اور اس پر سواری کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ تم ہی تھے کہ تم نے افریقہ کے صحرا میں کبھی عقبہ بن نافع بن کر جب وہاں ایک شہر کی بنیاد رکھنا چاہی تھی تو لوگوں نے یہ کہا تھا، اے عقبہ بن نافع، آہا وہی عقبہ بن نافع جو عمرو بن عاص کا بھانجا ہے، وہی عقبہ بن نافع۔ جب لوگوں نے کہا تم یہاں ہمیں بتا رہے ہو جہاں سانپوں کی وادیاں ہیں، جہاں بچھوؤں کے گھر ہیں، جہاں شیروں کے جنگل ہیں، جہاں چیتے اور وحشی درندے رہتے ہیں، کب ہمارے بچوں کو کون اٹھا کھائے اور جب ہمارے بچوں کو سانپ ڈس جائے؟ اس وقت عقبہ بن نافع نے کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اسی بیابان اور صحرا میں ایک تاریخ رقم کرنے جا رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے مولا ہم تیری دین کو بلند کرنے کے لیے، تیرے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں، سرزمین افریقہ پر نکلے ہیں۔ کھڑے ہو کر ایک پینے پر کھڑے ہو کر یہ کہا، اے جنگل کے درندوں، اے دلوں میں رہنے والے بچھوؤں، اے کاٹ کھانے والے سانپوں، اے چیتوں، اے لکڑبگوں، اے بھیڑیوں، آج کے بعد ہم یہاں ایک شہر تعمیر کر رہے ہیں جہاں ہم اپنے مولا کی مسجد بنائیں گے، جہاں
جہاں ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، جہاں ہمارے بچے رب کو صبح شام سجدہ کریں گے، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اس وادی کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اگر اس پیغام کو سننے کے بعد نہ گئے تو پھر ہمیں اختیار ہے کہ ہم تمہارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ فسانہ نہیں، جھوٹی قصے اور کہانی نہیں، تاریخ کے وہ انمٹ نقوش میں جو آج بھی افریقہ کی سرزمین پر لکھے ہوئے ہیں۔ عقبہ بن نافع کی اس تقریر اور اس کے خطبے کے بعد ساری دنیا نے دیکھا کہ آج سانپ اپنے بچوں کو لیے چلا جا رہا ہے۔ آج بھیڑیے نے اپنے بچے سے کہا، یہاں محمد کے غلام اپنا بسیرا کرنے کے لیے آ گئے۔ شیر کہا کہ اپنے بچے کو کمر پر بٹھانے ہوئے اس وادی کو چھوڑ کر جا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں محمد کے غلاموں کو کوئی گردن پہنچ جائے اور تم ان کی تلوار کا نشانہ بن جاؤ۔ آؤ اس وادی کو خالی کر دو۔ یہ ہے آپ کی وہ تاریخ جو آپ نے کل رقم کی تھی، جس میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا، چل نہ سکتے تھے اگر چندنے اور جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اس سے سرکش ہوا کوئی گزر جاتے تھے، چیز ہے کیا تو سر ہی لڑ جاتے تھے۔ دست تو ڈرتے ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ آپ کی تاریخ تھی، مگر جب میں نے اور آپ نے اور جب ہم سب نے، کیا ہدایت دے رہے ہیں مجاہد صاحب؟ کیا ہدایت دے رہے ہیں؟ کم کر دو اور بتائیے۔ آپ بڑے اچھے منتظم ہیں نا، اس لیے لاؤڈ اسپیکر والوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اسے کم کر دو، میرے کلام برداشت نہیں سمجھے۔ آواز بھی دوبارہ دی اور کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ تو بیچارے بند کر دیں گے، آواز ہماری بیٹھے گی۔ شاخوں کے اگر پھول سہانی نہیں آتی، بہاریں بھی تو خوشبو کو چرانے نہیں آتی۔ اللہ یہ کہتا ہے کرو اپنی حفاظت، بس دل کو فرشتے بھی بچانے نہیں آتے۔ کب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو بلند کرنے سے خوف زدہ رہو گے؟ اس بھولی ہوئے زمین پر آج شیطان کے نغموں کی دھوم سنائی دے رہی ہے۔ پوری زمین ابلیس کی بانسریوں سے اور شیطان کے گیت اور سنگیت سے ناپاک کر دی گئی۔ نہ ایئرپورٹ بچے، نہ ریلوے اسٹیشن بچے، نہ تمہارے گھر بچے، نہ 100 دیواریں بچی۔ ہر دیوار سے گانے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم تو یہی سوچ کر آتے ہیں کہ کاش آج کے اس دور میں اسی ڈی جے پر جس کے جسم ناچتے اور پھرکتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر یہ کہیں، جہاں جاتے تھے ہم تیرا فسانہ چھوڑ دیتے تھے، کوئی محفل کو تیرا رنگ محفل لے کے لیتے تھے۔ علماء بیٹھے ہیں، مؤذن سب سے اچھا مؤذن کون ہے؟ مؤذن کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کی آواز سب سے پست ہو، وہ آواز نہیں نکلے تو گلے میں گھس جائے۔ کون سا مؤذن سب سے بہتر؟ کئی مؤذن اکٹھے ہو جائیں تو کس کا انتخاب کیا جائے گا سب سے بہتر؟ جس کی آواز بلند ہو۔ مجاہد صاحب کہیں گے میرا ابا نے نام میرا مجاہد خان مخار دیا، پتہ نہیں کبھی کون مجھے پکڑ کے بند کر دیا، دھوکہ ہوا آپ کے ابا۔ مجاہد مرد کے تو اچھا تھا، کیونکہ آج تو لفظ جہاد سے اور مجاہد سے آدمی کو پسینے چھوٹ رہے ہیں، کل کو نماز سے بھی چھوٹنے لگے، کل کو اذان سے بھی چھوٹیں گے۔ ابھی تو آیا نہیں ہے بہت، ابھی تو فل بہت آیا نہیں ہے، جس دن فل آ گیا اس دن کیا ہوگا؟ اس دن وہی ہوگا جو قرآن مقدس نے کہا ہے،
کل بھی جب نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز لگائی تو ان سے کہا گیا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تمہیں پتھروں سے مار کر سنسار کر دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو ہماری ملت میں لوٹ آؤ، اَوْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، یا ہم تمہیں اپنی زمین سے باہر نکالیں گے۔ قرآن بتاتا ہے، انبیاء کی تاریخ بتاتی ہے، صحابہ کی سیرت اس بات کا اعلان کرتی ہے، مومن وہ نہیں جو جھنکیوں سے ڈر جائے، مومن وہ نہیں جو موت سے گھبرا جائے، مومن وہ نہیں جو دشمن کی تابعداری اختیار کرے، مومن وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اسلام پر، دین حق پر ایک وطن نہیں، ایک مٹی نہیں، ایک ملک نہیں، 100 ملک نچھاڑ، 100 جانیں قربان ہے۔ ہنستے گاتے ہوئے، مسکراتے ہوئے حضرت سمیہ نے مکہ میں اپنی جان دی ہے۔ دور ہی ماں جو 72 سال کی عورت تھی، اس عورت نے جان دے کر یہ کہا کہ جب مرحلہ ایمان اور زندگی کا آ جائے اور کچھ یہ کہے اور صرف یہ کہے اور دوجہل کی طاقت اتنی قوت میں ہو کہ اس کے ہاتھ میں نیزے ہو، اسے گھوڑے دوڑانے کی طاقت حاصل ہو، یہ دھمکیاں ملیں کہ یا تو ایمان چھوڑ دو یا جسم کے 2 ٹکڑے کرانے پر تیار ہو جاؤ، تو بول ہی ماں سمیہ یہ کہتی ہے کہ جسم کے 2 ٹکڑے نہیں، تو ایک روٹی کو نوچ کر کتوں کو کھلا دے، تو میرے خون کی ایک بوند سے اپنے صحرا کو سیراب کر دے، مگر جو خون زمین پر گرے گا اس خون کی لو سے اسلام کا سورج ٹوٹے گا، اس خون کی چمک میں وہ چمک ہوگی جس کے سامنے سورج مان پڑ جائے گا۔ وہ خون ٹھنڈا نہیں بلکہ شعلہ جوالا ہے، زیادہ چمکدار ہے، جس سے باطل کا ہر دشمن جل کر کے خاک ہو جائے گا۔ جس وقت ابو جہل حضرت سمیہ کے ٹکڑے کر رہا تھا اور ان کی لاش سے گھیر رہا تھا اور ان کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر رہا تھا اور ان کے لہو سے اپنے دامن کو رنگین کر کے سمجھ رہا تھا کہ میں نے سمیہ کا قتل کر کے اہل اسلام کو خوف زدہ کر دیا ہے، اسے معلوم نہیں تھا کہ ایمان اس طرح کی چیزوں سے گھٹتا نہیں بلکہ وہ بڑھ جاتا ہے، ایمان اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سمیہ کے لہو کے قطرے یہ اعلان کرنے والے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ کبھی رات کو بڑا کرتا ہے تو اجالے بھاگ جاتے ہیں اور کبھی دن کو بڑا کرتا ہے تو رات سمٹ جاتی ہے، کبھی موسم خزاں آتا ہے تو بہار چلی جاتی ہے، کبھی بہار کا موسم آتا ہے تو خزاں منہ چھپا کے رخصت ہو جاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آج سمیہ کے ٹکڑے کرنے والے، ان کا لہو بہانے والے، تیری قتل گاہ بھی آج سمیہ کے ساتھ لکھی جا چکی ہے۔ تیرے قتل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ میں افرا کے بیٹوں کو تیار کر دیا ہے۔ افرا نے 2 ایسے بیٹے کو جنم دے دیا ہے جس کے ایک بیٹے کا نام معبد ہے اور دوسرے کا نام معاذ ہے، اور صبح قیامت تک اسلام کے یہ ننھے مجاہد، اسلام کے یہ معصوم جگر گوشے، اسلام کے یہ شیروں کے بیٹے تاریخ رقم کرتے رہیں گے۔ اسلام کے بیٹے معبد بننے کے لیے، معاذ بننے کے لیے تیاریاں کرتے رہیں گے۔ وقت بدلا، کل سمیہ کے ٹکڑے تھے جو عمار بن یاسر نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور جب بدر کا مار کا آیا ہے تو ابو جہل کے ٹکڑے تھے، ان ٹکڑوں کو بھی حضرت عمار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا پیغام سنانے کے پابند ہیں۔ ہماری حیثیت رسول اور نبی کی نہیں، لیکن رسول اور نبی کے نائب کی ضرور ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء حق، علماء اہل حق انبیاء کے وارث اور جانشین ہیں، لہذا نبیوں کا کام بشیر بھی ہے، وہ اہل ایمان کو بشارتیں سنائیں گے اور اہل باطل کو وہ ڈرائیں گے۔
ڈر جاؤ، گھبرا جاؤ، نظام کوئی اور نہیں چلا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ لہذا تخت پر بیٹھ کر اپنی گردنوں کو اونچا مت کرو، اکبر مت کرو، تکبر مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی، کبریائی یعنی کہ بڑائی میری چادر ہے، اور جو کبریائی سے ٹکرائے گا میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اسے پاس پاس کر دوں گا، اسے چھلنی چھلنی کر دوں گا، اسے ریت کے ذروں کی طرح فضا میں بکھیر دوں گا۔ مجھ سے جو ٹکرایا میں نے اس کا ویسا ہی انجام دیا ہے۔ تاریخ کے پنے اٹھاؤ اور سفر کرنے والوں چین، برلن، جاپان، جرمن، فرانس، آسٹریلیا اور تمام دنیا میں گھومنے والوں ذرا مصر کا بھی دورہ کر لو، مصر بھی ہو آؤ، ایجپٹ میں بھی ایک دن اور ایک شام لگاؤ، اور وہاں اس فرعون کو دیکھ لو جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس بنیاد پر معصوم بچوں کا قتل کر رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک ایسا بیٹا جنم لے گا جو تیرے تاج، جو تیرے تخت کو ٹھوکروں میں بون ڈالے گا اور تیرے نظام کو بنیادوں سے اکھیڑ پھینکے گا۔ اس خواب کی بنیاد پر اس نے کہا کہ جب بنی اسرائیل کے بچوں کو میں زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا، ان کی نسل خوشی کو ڈالوں گا، میں ماں سے چھین کر ان کے بیٹوں کو تہہ تیغ ہی کر دوں گا۔ تو کون ہے جو میرے اقتدار کو ہلا سکے؟ کون ہے جو میرے تاج کو کڑی نظروں سے دیکھ سکے؟ کون ہے جو میرے تخت کو ٹھوکر مار سکے؟ کون ہے جو مصر کی حکمرانی کرنے کا خواب دیکھ سکے؟ ایسے بچوں کا قتل عام کیا اس نے جو ابھی ماں کی گود میں ہی تھے، جو پھالیوں میں جھول رہے تھے، جو بہنوں کی باہوں میں چپکے ہوئے تھے، لیکن نیزوں پر اچھالے گئے اور قتل کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس داستان کو موسیٰ علیہ السلام کی پلٹ پلٹ کر الٹ کر بار بار دہراتا ہے تاکہ دنیا والے یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی فرعون کو فرعون اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جس کے سر میں 40 سال تک درد نہ ہو اور اس کے اقتدار کو کوئی ہلا نہ سکے، اس کے مقابل کوئی قوم سر اٹھا کے جیت نہ سکے، تو وہ یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں نے اپوزیشن کا خاتمہ کر دیا، اب اپوزیشن میں ہی ہوں، اپوزیشن تو یہاں ہے ہی نہیں۔ اس موقع پر جب وہ زمین کا مالک بھی بندے تھے اور یہ دعوے بھی کرنے لگے کہ اب تو میں آسمان پر ہی پروردگار بن چکا ہوں، اسی وقت وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ جب مصر جیسے تخت پر فرعون بیٹھ جاتے ہیں اور جب عراق جیسے تخت پر نمرود بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ابراہیم جیسے کسی فرد کو، کبھی حضرت موسیٰ جیسے کسی نوجوان کو اٹھاتا ہے جس کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ملک میں بھی ساتھ گزار سکے، جس کے پاس اتنی قوت بھی نہیں ہوتی جو آزادانہ زندگی گزار سکے، وہ ان مراحل سے گزرتا ہے جہاں زمین کی گلیاں اس کے لیے تنگ ہوتی ہیں، جہاں کی عدالتیں اس کے لیے موت کی سزا سناتی ہیں، جہاں کا بادشاہ اسے واجب القتل قرار دیتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کسی کو ید فیضہ دے کر بھیجتا ہے، کسی کو عصائے موسیٰ دے کر بھیجتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلیل الرحمن بنا کر بھیجتا ہے، تو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ داؤد بنا کر اس کے ہاتھ میں پتھر دے کر پتھروں کو زبان دیتا ہے، اور پتھر یہ کہتے ہیں کہ غم نہ کر تیرے پاس تیر نہیں، غم نہ کر کہ تیرے پاس تلوار نہیں، غم نہ کر کہ تیرے پاس نیزہ اور خنجر نہیں، غم نہ کر کہ تیرے سینے کو جھکانے والی جان نہیں، میں وہ پتھر ہوں جس سے جالوت کے قتل کا فیصلہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یہ قرآنی تاریخ ہے، دنیا والوں کی نہیں، یہ کسی سیریل کسی فلم دنیا کا افسانہ نہیں، یہ قرآن کی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے ہاں ہاں اسی فرعون کو ہم نے سمندر میں ڈبویا اور اس کی لاش کو اس لیے بچایا کہ قرآن پڑھنے والے کو یقین کر ہی لیں گے آنکھ بند کر کے کیا واقعی قرآن سچ کہہ رہا ہے، مگر قیامت تک جتنے بھی
فرعونیت کا نعرہ لگانے والے ہیں، اور جتنے زمین پر یہ کہنے والے ہیں انا ربکم الاعلی، ہم تمہارے پروردگار ہیں، ہمارے قدموں میں سجدہ کرو، ہماری چوکھٹ پہ جبی سائی کرو اور ہمارے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے فرعونیت کا نعرہ لگانے سے پہلے ایک بار مصر کے میوزیم میں جا کر اس لاش کو دیکھ لینا، جو انجام اس فرعون کا تھا وہی انجام قیامت میں ہر فرعون کا ہوگا اور ہو کر کے رہے گا۔ بچے گا نہیں کوئی نہیں بچے گا۔ فرعون کے ساتھ والے بھی ڈوبیں گے، غرق ہو جائیں گے، خالی فرعون نہیں بچا، نہیں ڈوبا بلکہ اس کی قوم بھی گئی، سب ڈوبے۔ یہاں ایک بات اللہ نے اور کہی ہے، لوگ نہ جانے کس کس کو اپنا لیڈر اور رہبر بناتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمارا لیڈر ہے، ضروری نہیں کہ آپ کا لیڈر صحیح بھی چل رہا ہے۔ قرآن نے کہا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور وہ راہ راست پر نہیں تھا۔ ضروری نہیں کہ لیڈر یا بادشاہ یا حکمراں راہ راست پر ہی ہو، خود بھی ڈوبا اور قوم کو لے ڈوبا۔ اس لیے یاد رکھیے صبح قیامت تک فیصلہ ہو چکا ہے، اسی دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرأ باسم ربک الذی خلق سے قرآن کا نزول شروع کیا، اور جس دن واتقوا یوما ترجعون الی اللہ سے وحی کی تکمیل ہوئی، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ساروں کی لیڈری ختم، سب کے رہبر، سب کے رہنما، سب کے مرتدی، سب کے ہادی، سب کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو ان کے نقش قدم پر چلے وہی راہ حق پر ہے، جو ان کی راہ سے ہٹے وہ گمراہ اور بدترین برباد۔ رہی یہ بات کہ 40 اور 50 سال انسان کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی معنی نہیں رکھتے۔ آپ آج ساری دنیا سے واقف ہیں، اس وقت تیسری جنریشن وجود میں آ گئی ہے، جو اخبارات پہ نظر رکھتی ہے، جو میڈیا کو دیکھتی ہے، جو چینل سے خبروں کو حاصل کرتی ہے۔ آج ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جو 20ویں صدی کے 15واں سال داخل ہو چکا ہے۔ عالم عرب میں جنہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ کون ہے جو ہمارے تختوں کو ہلائے گا، کون ہے جو ہمارے تاج ہلائے گا، کون ہے جو ہمارے سامنے نظریں اونچی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے چند سالوں سے تقریباً 2011 سے کہیں اور کہیں 2003 سے وہ عالمی انقلاب برپا کیا ہے کہ جس انقلاب کے سامنے ساری فرعونی طاقتیں لچر ہو جائیں گی۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ملک شام میں جو انقلاب آیا وہ انقلاب اسلام کی نشأت ثانیہ کا انقلاب ہے، اسلام کی نئی تعمیر نو کا آغاز ہے۔ ملک شام اسی طرح مقدس سرزمین ہے جس طرح مکہ المکرمہ مقدس ہے، جس طرح مدینہ منورہ نور کی برکتوں سے منور ہے، اسی طرح ملک شام رحمتوں کے فرشتوں کے سائے میں ہے، اسی طرح نور ایمان ملک شام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ جب شب معراج جا رہے تھے تو آپ نے فرشتوں کی جماعت کو دیکھا جو عروج الکتاب، جو کتاب الایمان کو لے جا رہی تھی، جو سفید چمکتا ہے ستون۔ آپ نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ کتاب الایمان ہے۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا اسے ہم ملک شام لے جا رہے ہیں، اسے ملک شام میں قائم کریں گے۔ جب پوری ہوئے زمین میں ایمان کمزور ہوگا اس وقت ایمان شام میں انتہائی مضبوط ہوگا۔ ملک شام وہ سرزمین ہے جسے ارض محشر کہا گیا ہے، یہی قیامت میں تمام لوگ جمع ہوں گے، اسے پھیلا کر میدان عرفات تک پہنچا دیا جائے۔ آج لیٹسٹ اور تازہ حالات میں ملک شام اہل ایمان کا مرکز بن چکا ہے۔ باقی دنیا کا ایمان تو اس قابل بھی نہیں
کہ وہ جرأتوں کے ترانے سن سکے، وہ اپنی پرانی تاریخ سننے کی جرأت بھی رکھ سکے، وہ صحابہ کی تاریخ یاد کر سکے، مگر باہر ملک شام آج تیرے جگانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو تازہ کر دیا ہے، ایک حدیث کو زندہ کر دیا ہے۔ جب حدیث کا طالب علم، جب حدیث کا غوطہ بند، جب حدیث میں غوطہ لگانے والا ملک شام کی حدیث کو پڑھتا ہے تو اس کی نظر دیکھتے ہی سمجھ جاتی ہے کہ آج میں اپنے نبی کی پیشگوئیوں کو زندہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں آج نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو ملک شام میں تازہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک جماعت، میری امت کا ایک گروہ، میری امت کا ایک لشکر یقاتلون علی الحق، حق کے لیے سر پہ کفن باندھ کے نکلتا رہے گا۔ میری امت کا ایک دستہ ہمیشہ کے لیے کوئی دور خالی نہ رہے گا، کوئی لمحہ خالی نہ رہے گا، کوئی قرن خالی نہ رہے گا۔ حضرت حنظلہ کی طرح جو احد میں گئے تھے اور جامِ شہادت پی لیا تھا اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، جس میں جنابت کو بھی دھونے کی انہوں نے ضرورت محسوس نہ کی تھی، نکل کھڑے ہوئے تھے۔ جس طرح ایک دستہ غزوہ موسیٰ کی طرف نکلا تھا، جس طرح غزوہ حنین کی طرف صحابہ کا ایک دستہ نکلا تھا، جس طرح احد کی طرف 700 صحابہ نکلے تھے، جس طرح یرموک کی طرف صحابہ نکلے تھے، جس طرح قادسیہ کی طرف صحابہ نکلے تھے، جس طرح یمامہ کی طرف خالد بن ولید نکلے تھے، اس طرح میرے نبی نے فرمایا میری امت کا ایک دستہ یقاتلون علی الحق، حق کے لیے نکلتا رہے گا۔ اگر دنیا مسائل کو جنگ سے حل کرنا چاہے گی تو یہ جنگ سے بھاگے گا نہیں، یہ میدان جنگ میں ڈٹ جائے گا اور یہ کہے گا کہ اگر دشمن قوی خدا قوی طرف، اگر دشمن طاقتور ہے تو اللہ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب اس گروہ سے کہا جائے گا ان الناس قد جمعوا لکم، کل تو 42 ملک اکٹھے تھے، آج 62 تمہارے خلاف اٹھ کر آئیں گے تو یہ کہے گا ابھی 62 کم ہے، میں تو 80 کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ میرے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ ملک شام کے شہر ثابت میں تمہارا مقابلہ بنو اسفر سے ہوگا، رومیوں سے ہوگا، جن کے 80 جھنڈے ہوں گے، ہر جھنڈے میں 12,000 آدمی قیادت کر رہے ہوں گے۔ اس طرح 8 لاکھ فوجوں سے تمہارا مقابلہ ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں 42 آئے تو ہم نے کہا ابھی تم اور اکٹھے ہو گئے، جب تم 62 ہوئے تو ہم نے کہا ابھی 80 کو جمع ہونا ہے، اور ہمارے نبی یہ کہہ چکے ہیں جب یہ مقام دعوت میں اتریں گے تو تم ان کے چھکے چھڑا دو گے۔ یہ جنگ فتح پر منتج ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہرین علی من ناواہم، یہ اپنے مقابل پر فتح پاتے چلے جائیں گے، پہاڑیوں کو روند ڈالیں گے، صحراؤں کو عبور کریں گے، دریاؤں پر قدم رکھیں گے تو ان کو سکھا دیں گے۔ یہ وہ جماعت ہوگی لا یضرہم من خالفہم، ان کے مخالف آسمان سے آئیں گے، کچھ نہ کر پائیں گے، اسٹار وار بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ پائے گی، ڈرون ان کو کچھ نہ کر پائیں گے۔ دنیا کا سب سے اعلیٰ درجے کا ٹیکنالوجی کا نظام، آسمان سے باتیں کرنے والا سائنسی نظام، بحریہ فضائیہ بریہ، کوئی طاقت ہے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ میرے نبی کہہ چکے ہیں حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا حتی ینزل عیسی ابن مریم، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائے گا۔ ہمارے مسلم نوجوانوں کی بڑی غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انگریز اب اپ ٹو ڈیٹ ہے، چونکہ اپ ٹو ڈیٹ کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ پینٹ کو جب وہ شرٹ میں اندر ڈبولے تو اپ ٹو ڈیٹ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے بیچارہ، وہ تو اپ ٹو ڈیٹ کہاں ہے، وہ تو ڈیٹ کے بعد سوچ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ نے ڈیٹ سے پہلے ہی فکس کر دیا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور ویسے ہی ہو رہا ہے۔
اللہ نے جو نظام بنایا ہے ویسا ہی ہوگا. دنیا ادھر ادھر کچھ بھی کر لے. اس حدیث میں اشارہ صاف فرما دیا کہ یہ جماعت ملک کے شام میں ہوگی. اور شام کو آج کا آپ موجودہ سوریا مت سمجھیے. یہ دو ٹکڑے کیا گیا تھا فرانس و برطانیہ نے جب شام کو بانٹا مل کر وہ اس شام کے 4 ٹکڑے کر دیے. اور آج ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ارض شام کو بھول گئے ہیں. اسے سمجھتے ہیں جارڈن الگ ہے, لبنان الگ ہے, فلسطین جسے موجودہ ملک اسرائیل کہا جاتا ہے وہ الگ ہے, اور سیریا الگ ہے. کتاب و سنت تاریخ اسلامی میں خلافت اولا اور خلافت عثمانیہ تک یہ پورا خطہ ملک شام ہے جسے برکتوں کی سرزمین کہا جاتا ہے. یہ تو بانٹ کر بتا دیا گیا کہ یہ لبنانی ہیں, یہ شامی ہیں, یہ عراقی ہیں, یہ فلسطینی ہیں. اس ملک شام کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے, سن لو. نیٹ پر تو میری تقریر میں کئی جگہ میں کہہ چکا ہوں, لیکن سب لوگ کے نیٹ نہ چلاتے ہیں نہ ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستجدون اجنادا ان قریب تم مختلف لشکر دیکھو گے. آج سے 20 سال پہلے کسی کو یقین بھی نہیں تھا کہ امت مسلمہ بھی لشکروں میں تبدیل ہو جائے گی. محمد کے غلام بھی فوجی وردیاں پہن لیں گے, رسول اللہ کے دیوانے بھی فوج کہلائے گی. کسی کو یقین تک نہیں تھا جب عراق میں بادشاہت تھی یا وہاں پر باس پارٹی کی حکومت تھی. ہاں وہی عربوں سے اسلام چھیننے کے لیے جب باس پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. یہ باس پارٹی کی مصر کا چربا تھی. جس طرح کے مصر اٹھے قرآن کا انکار کرتے ہوئے, دین کا انکار کرتے ہوئے, شریعتوں کا انکار کرتے ہوئے, ملتوں کا انکار کرتے ہوئے, اسی کی سرپرستی میں عرب سرزمین پر باس پارٹی کا وجود لایا گیا کہ ہمارے لیے دین کی کوئی حیثیت نہیں, رسول کی کوئی حیثیت نہیں, قرآن کی کوئی حیثیت نہیں, عربوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. عورت سب کے لیے حلال ہونی چاہیے جو جن کے ساتھ رہے سچ رہے. ماں بیٹی بہن اور بیوی کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ قیادت 1917 سے روس کر رہا تھا. یہ باس پارٹی کی شان سے ابھری. اس نے دیکھتے ہی دیکھتے سیریا میں قدم جما لیے, عراق میں قدم جما لیے, یمن میں قدم جما لیے, اور فضاؤں میں نعرہ گونا الحزب الاسلامی معبود لنا, حزب الاسلامی ہمارا رب ہے. اور سیریا میں یہ کلمہ بلند ہوا کہ حافظ الاسد رسولنا, حافظ الاسد ہمارا رسول ہے اور وطن ہمارا خدا ہے. جب یہ نعرہ گونجنے لگا زمین کو تپان تھی, آسمان تھرا اٹھا, رب کے فرشتے دانتوں تلے انگلی دبا گئے. مولا تیرا انکار کرنے والے تیرے جزیرے محمد پہ چھا گئے, تیرے قرآن کو مٹانے والے تیرے جزیرے پہ قبضہ کرنے لگے. رب نے کہا میں ابھی دیکھتا ہوں کون ہے جو اٹھ کھڑا ہوتا ہے میرا پرچم لے کر, کون ہے جو آگے بڑھتا ہے. اس کو سروکر لگانے کے لیے میں ابھی نگاہیں زمین پہ ڈال رہا ہوں. میرا کون بگاڑ سکتا ہے. میں کل بھی احد صمد لم یلد ولم یولد تھا, کل بھی دین اسلام تھا, کل بھی میرا پہلا پیغمبر آدم علیہ السلام تھے, آخری پیغمبر محمد رسول اللہ ہے. کل بھی میں نے کتابوں کو اتارا ہے, تو آج بھی میں نے قرآن کو اتار دیا ہے. میں انتظار کر رہا ہوں کہ ضرور وہ قوم اٹھے گی جو اس نظام کو تہو والا کر دے گی. الحمدللہ سننا الحمدللہ پہلے امت مسلمہ نے وادی افغانستان میں اس نظام کو ایسی ٹھوکر لگائی, صرف 10 سال میں اپنی ٹھوکروں سے اسے اٹھا کر دیا. نہیں کے مجسمے توڑ دیے گئے, ماں کی مورتی پر پیشاب کر دیا گیا. اس نظام کو اتنی چوٹیں لگائیں کہ وہ تاش کے پتھروں کی طرح بکھر گیا, کھیر کی طرح اس کے ٹکڑے ہو گئے. اپنی
ریاستوں کو نہ بچا سکا. 24 دسمبر 1979 کو افغانستان میں داخل ہوا تھا اور 25 فروری 1989 کو امت مسلمہ کے ان تمام شیروں نے جو ہر مسلک سے تعلق رکھتے تھے، کوئی شافعی تھا تو کوئی امام احمد بن حنبل کی سنت کو زندہ کرنے والا تھا، تو کوئی امام مالک کا دیوانہ تھا، تو کوئی امام ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرنے والا تھا. لہذا انہوں نے اسے ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو، اس کی نصرت و تعیید اور اس کی فتح کو زمین پہ اتارا. مگر پھر شیطان نے اپنی فوجوں کو ابھارا. جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ابلیس کو اپنی مشینوں پر سہارا تھا کہ اب ہم زمین پر گرنے والی سوئی بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم سمندر کی تہ میں بیٹھی ہوئی کسی مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، ہمیں اب میدانوں میں جانے کی ضرورت نہیں. ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جس طرح وہ خیبر کے قلعوں میں محفوظ رہتے تھے، جس طرح قلعے میں کعب بن اشرف محفوظ رہتا تھا، جس طرح قلعے میں حیی بن اخطب رہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ چکا ہے یہ کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں آ سکتے ہیں الا فی قرى محصنہ. یہ قلعوں کے پیچھے رہ کر ان کی چار دیواری میں تو یہ تم سے مقابلہ کر سکتے ہیں. کل قلعے زمین پر بنائے جاتے تھے، انہوں نے ہوائی جہازوں کو قلعوں میں تبدیل کر دیا. فلسطین کو قلعہ بنایا، ڈرون کو قلعہ اس طرح بنایا کہ اس میں کوئی پائلٹ بھی موجود نہیں ہے، نقشے پہلے بنا لیے جاتے ہیں. کنٹرول روم سے پوری دنیا کو دیکھ لیا گیا، مگر چند ہی دنوں کے اندر انہیں پتا چل گیا کہ کعب بن اشرف کو اس کا قلعہ محمد بن مسلمہ سے نہ بچا سکا. انہیں پتا چل گیا کہ ابو رافع کو عبداللہ بن عتیق سے اس کا قلعہ نہ بچا سکا. انہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت علی سے ہم کا چھپ نہ سکے. معلوم ہو گیا کہ محمد رسول اللہ کے لشکر نے بنو قریظہ کو قلعے سے اترنے پر مجبور کیا. انہیں معلوم ہو گیا، عنقریب ہی پتا چل گیا کہ قلعے بھی ہماری حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے نعرے تکبیر میں، ان کی ایمانی قوت میں، ان کی دینی شرافت میں وہ طاقت رکھی ہے کہ جب ان کا قلعہ خود دنیا سلطان محمد فاتح کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جب زمین بوس ہو گیا تھا، جب سعد بن وقاص کے قدموں سے کسرا کا محل ٹوٹ گیا تھا، تو آج بھی سعد بن وقاص اور سلطان محمد فاتح کے بیٹوں میں وہ انرجی آ جائے گی جب وہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ قرآن پہ عمل کرنا شروع کریں گے. جب وہ قرآن پڑھ کر نکلیں گے، جب وہ قرآن پر عمل کریں گے، سورہ حدیث پہ عمل کریں گے، تو آج بھی دل محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں. لہذا 2011 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک شام میں ننھے منھے محبت اور معاذ کے ذریعے آج کی ننھی کلیوں کے ذریعے اس باس پارٹی کو اکھیڑنے کی راہ پیدا کر دی. چند بچوں نے جو اہل سنت والجماعت کے بچے تھے، جو جانتے تھے میری ماں عائشہ ہے جس کی برات کا اعلان قرآن نے کیا ہے، جو جانتے تھے کہ پوری دنیا کا مالک اللہ ہے، وہی آسمانوں کا معبود ہے اور وہی زمین کا معبود ہے. لہذا سیریا کا معبود نہ حافظ الاسد تھا، نہ اس کا بیٹا بشر الاسد ہے جو لوگوں سے یہ کہتا ہے کہو لا الہ الا البشر، کوئی معبود نہیں سوائے بشر کے، میں تمہارا معبود ہوں. یعنی اس لیے فرعونیت کا نعرہ لگایا، نمرودیت کا نعرہ لگایا تو چند ننھی کلیاں اٹھی جن کی انگلیوں میں شوق شہادت مچل رہا تھا، جن کے سینوں میں جذبے جہاد کے شعلے ابل رہے تھے. دیواروں پر لکھا اب تحریر آزادی چاہیے، کسی نے جوش میں لکھا ارحل یا بشار، اے بشار تجھے اب جانا ہوگا، سیریا ہمارا ہے، یہ ملک شام ابو عبیدہ بن جراح کا ہے، یہ خالد بن ولید کا ہے، یہ عمر ابن خطاب
کا ہے، یہ حضرت عیسیٰ کی سرزمین ہے، یہ حضرت یحییٰ کی سرزمین ہے، یہ حضرت زکریا کی سرزمین ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ بس پھر کیا تھا، ان بچوں کو پکڑ لیا گیا اور پکڑنے کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا، ان معصوم انگلیوں کو کاٹ دیا گیا جن انگلیوں نے آزادی کا نعرہ لکھا تھا، جنہوں نے آزادی کا خواب دیکھا تھا، وہ انگلیاں تراش دی گئی، وہ خون زمین پر تو بہا، مگر خون نے کہا جس چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا۔ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے اے موت، ہم ڈوب جائیں گے، لیکن ڈوبنے کے بعد ہم پھر ساحل پہ ابھر جائیں گے اور اپنے زندہ رہنے کی علامت چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جب سیریا کے ماں باپ اپنے بچوں کو لینے گئے تو ایک ظالم بادشاہ کے خالہ زاد آئی جو وزیر داخلہ ہے، اس نے کہا ان بچوں کو بھول جاؤ، ان بچوں کو بھول جاؤ، دوسری بیویاں ہیں تمہارے پاس، ان سے دوسرے بیٹے چل لو، اور اگر تم میں چلنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ بیویاں ہمارے حوالے کر دو۔ بس پھر کیا تھا، شامیوں کا خون ابل پڑا اور شامیوں نے اپنی اقام اتار کر اس کی ٹیبل پر رکھ دی اور ٹیبل پر رکھ کر یہ کہا کہ اب یہ مارکا بتائے گا، بشار تو رہے گا یا اہل سنت والجماعت رہیں گے۔ بس جو انقلاب آیا ہے تو ایک طرف وہ تھے جن کے پاس صرف ایمان اور نعرہ تکبیر تھا، آس خالی تھے، گھر خالی تھے، علاقے کے علاقے کھنڈوں میں تبدیل کر دیے گئے، اور تمہارے یہاں جو زمین سے کوئلہ نکلتا ہے وہاں اینٹوں کو جلا کر کوئلہ بنا دیا گیا، فاسفورس بم سے ہڈیاں جلا دی گئی، بیرل بموں سے معصوم بچوں کو ویسے ہی مارا گیا جیسے فرعون نے کل مصر کے بچوں کو قتل کیا تھا۔ کسی کی آنکھ نہ روئی، کسی کے ماتھے پر شکن نہ پڑی، عرب حکمران اسی طرح سوتے رہے جس طرح وہ 70 سالوں سے سو رہے ہیں، کوئی نہیں جاگا، کوئی نہیں جاگا، مگر جب لاشیں سوتی رہی اور جب بہنوں نے فریاد کی اور جب معصوموں نے آواز لگائی تو ان کے شام کی سرزمین کی طرف علماء کرام نے نظر اٹھا کر دیکھا، احادیث کو کھنگالا اور احادیث کو کھنگال کر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سعودی عرب کی سرزمین سے شیخ عریفی نے پکارا، اے لوگوں چلو ملک شام کی طرف، دنیا بھر کے مجاہدین عالم اسلام کے دیوانے اپنے بازوؤں کو لے کر ملک شام پہنچ گئے۔ اے بھائیو ہم حاضر ہیں تمہیں کاندھا دینے کے لیے، تمہارے جنازوں کو اٹھانے کے لیے، تمہیں کفن سے لپیٹنے کے لیے، تمہاری نماز پڑھنے کے لیے۔ 2011 سے لے کے اب تک شام اس جگہ بن چکا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں ناچار دنیا کے نام چاہتے ہوئے اہل اسلام کی کریم کو جمع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اب یہ کریم صبح سے شادی تک، صبح قیامت تک آگے بڑھتی رہے گی، یہاں تک کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہو جائے۔ یہ شام کا مارکا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، شیخ ابو مصعب زرقاوی رحمہ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، سرزمین عراق پر جب داخل ہوا تو اسی دن اس نے کہہ دیا تھا، سنو دنیا کے رومیوں اور آج کے صلیبیوں، سنو تم نے اپنے قبرستان میں قدم رکھ دیا ہے، یہ چنگاری جو عراق سے بھڑکی ہے یہ عراق تک پہنچے گی اور بعد میں تمہیں پسند کر کے رکھے گی۔ کل کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ یمن میں جہاں باقی حکومت ہے اہل حق کھڑے ہو جائیں گے، کسی نے سوچا نہ تھا عراق جہاں باقی حکومت ہے وہاں اہل حق کھڑے ہو جائیں گے۔ آج شام، یمن اور عراق میں اللہ کے لشکر کھڑے ہیں۔ اسی کو رسول اللہ نے کہا سترون اجنادا، ان قریب تم لشکر دیکھو گے، جندم بالشام و جندم بالیمن و جندم بالعراق، ایک لشکر یمن میں، ایک لشکر عراق میں اور ایک شام میں۔ صحابی نے پوچھا میں کون سے لشکر میں چلا جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تجھ سے ہو سکے تو اہل شام سے مل جانا، اس لیے کہ اس وقت ہوئے زمین کی بہترین ٹکڑا ہوگا اور سارے جہاں کے اہل خیر وہاں سمٹ کر پہنچ جائیں گے، اور اگر وہاں نہ جا سکے تو یمن میں چلے جانا۔ منظرنامہ دنیا کا بدل رہا ہے، یمن، سیریا
سیریا اور عراق، یمن، شام اور عراق احادیث کی روشنی میں مرکز اسلام بن رہے ہیں، بن چکے ہیں، اس لیے باطل کی نیندیں حرام ہو گئی۔ روسی، نصیری، صفوی، یہودی، صلیبی اور آل سرور اکٹھے ہو چکے ہیں کہ اس لشکر کو شکست دے دی جائے، لیکن یہ شکست پانے والا نہیں ہے۔ تم نے پچھلے سال موصل و تقریر کی خبریں سنی تھی اور آج بھی صبح نکلا میں تو رمادی کے پتہ ہونے کی خبر آئی ہے، اور عین ممکن ہے کہ نجف و کربلا اور بغداد جو غم کر رہا ہے، ہاں وہی بغداد جو کبھی بنو عباس کا مرکز الخلافہ رہا، وہی بغداد جو حضرت علی کا دار الخلافہ رہا، وہی بغداد جو اہل اسلام کا مرکز رہا، دنیا پھر اسے اہل سنت والجماعت کا مرکز بنتے ہوئے دیکھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لمحوں کی خوشخبریوں میں ہمیں شامل فرمائے جن کی بشارت رسول اللہ نے دی بتائی ہے کہ چوتھے فساد کے دور کے بعد دور اسلام آئے گا، دور خلافت راشدہ آئے گا، اور یہی وہ دور ہے جس کی کھڑکھڑاہٹ آج اہل مغرب نے ہم سے پہلے سن لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج کی اس مجلس میں آنے کی جو توفیق اس نے عطا کی، قبولیت کے درجے سے بھی نواز دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔